جس جماعت کی ہم بات کریں ان کا تو نظریہ ہی یہ ہے کہ ہم سب ٹھیک ہو جائیں، تزکیہ اپنا اپنا کر لیں تو اوپر سے خود ہی تبدیل آ جاتا ہے۔ یہ تبدیلی جو ہے وہ نیچے سے اوپر جاتی ہے یا اوپر سے نیچے آتی ہے، یہ والی جو بحث ہے اس میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ اور اجتماعیت کی جو اہمیت ہے اس کی میں مطلب اس کی تھرل سے ہٹ کے تھوڑی انٹلیکچوئل اس میں اس کو لے کے جا رہا ہوں۔ یہ نا بہت اوقات ہم یہ جو یا کا لفظ بولتے ہیں نا، یا یہ بہت اوقات یہ یا جو ہے نا بالکل غیر ضروری ہوتی ہے، اس کے دونوں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ بہت اوقات اس یا کو اگر نکال دیں تو آپ بڑے ہی سوکھے ہوتے ہیں، بڑے آرام، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا، ساری مصیبت اس یا نے ڈال دی ہوتی ہے بہت ساری جگہوں پہ۔ تو اور بنیادی طور پر اس کا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں یا آپ ٹھیک ہیں، اس وجہ سے یا آ جاتی ہے بیچ میں۔ بات یہ ہے کہ کچھ کام اللہ نے آپ سے کروانے ہیں، کچھ کام مجھ سے کروانے ہیں، اس یا کو نکال دیں تو ہم دونوں جو ہے نا کسی نہ کسی خانے کو پر کر رہے ہوں گے۔ وہ فلسافیکل ہونے اپنی جگہ پہ، وہ اس کے لیے تو شاید آپ کو اس یا کی ضرورت ہوگی، زیادہ تر یہ فلسفی بحثوں میں اس کی ضرورت ہوتی تھی، اس یا کی۔ ورنہ یہ ہے کہ کچھ محاذ آپ نے سنبھالنے ہوں گے امت کے، بلا شبہ ان لوگوں نے کچھ محاذ اسلام کے سنبھالے ہوئے یا نہیں سنبھالے ہوئے۔ تبلیغی جماعت کی بات کریں، کھل کر بات کر لیتے ہیں، ایسا کون سا ہم اشاروں کے نائب میں بات کریں۔ تبلیغی جماعت کی بات کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایسی نرسری ہے، ساری دینی جماعتوں کو بنیادی ریکروٹمنٹ یہاں سے ملی ہے پچھلے تقریباً 50 سال کے دوران میں۔ اہل حدیثوں کا بھی کام ہوتا رہا ہے، وہ ساری خلقت جو ہے نا، پہلے یار لوگ مسجد تو آئیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے جھگڑے تو انشاءاللہ اس دن شروع ہوں گے نا جب تک آپ مسجد میں نہیں آئے ہیں۔ یہ باقاعدہ مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ پتہ نہیں کسی اچھے شخص نے نا کوئی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا رحیم یار خان کا، کہ ایک صاحب جو ہے نا وہ کوئی سینموں کے مالک تھے اور بڑے مزے سے تھے، تو پتہ نہیں کون سا وقت ہوگا کہ ان کو توبہ کا خیال آیا اور انہوں نے کہا جی یہ سینما جو ہے نا وہ میں مسجد بنا رہا ہوں۔ لیکن ظاہر ہے مسجد بنائیں گے تو کون سی والی مسجد بنائیں گے؟ تو کہتے ہیں وہ جیسے سینما کو ڈھال کے مسجد بنایا نا تو وہ دوسرے مسلک والے اسٹے لے آئے، سینما ہے تو چلتا ہے، مسجد نہیں بننے دیں گے، تو اگر مسجد ہوگی تو وہ ہمارے والی ہوگی، ورنہ سینما بہتر۔ یہ مینٹیلٹی تو اصل میں یہاں پر ہے نا۔ بات یہ ہے کہ وہ اٹھاتے ہیں اسٹریٹ سے، اسٹریٹ پر محنت میں آپ سے عرض کروں بخدا کوئی نہیں کرتا سوائے ان کے، الا ماشاء اللہ۔ تو ہر بندہ ہی ان میں سے ہی ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی کیپیسٹی ہوتی ہے، تبلیغی جماعت زور بھی لگا لے، جس نے اس سے آگے جانا ہے وہ چلا جاتا ہے یار۔ یہ ارشاد بھٹی کے انٹرویو سے پہلے بہت سارے لوگوں نے تبلیغی جماعت سے آگے بڑھنے کا کام نہیں کیا کہ یار یہ فضائل ہے ہماری، فلاں کچی روایات دوسرا تیسرا چھوڑو پرے، کوئی وہ بن گیا، کوئی وہ بن گیا، کوئی اس سے زیادہ جو ہے نا سوفسٹیکیٹڈ کوئی نہ کوئی جو ہے دائرہ، کوئی جماعت اسلامی میں، کوئی تنظیم اسلامی میں، کوئی اہل حدیثوں کے مختلف اس میں گئے نہیں گئے لوگ، اس کے انٹرویو سے پہلے یہ گئے ہیں نا، تو گئے ہیں۔ تو مطلب خود بخود ایک اچھی خاصی تعداد ایسی ہوتی ہے جن کا پوائنٹ ہے کیلیبر کا۔ بالکل بالکل جو کیلیبر ہے وہ خود بخود بولتا ہے، وہ خود بخود تبلیغی جماعت کا ثواب ہو گیا۔ جو آج تبلیغی جماعت کو چھوڑ کر آگے گیا ہوا ہے اس کی نمازوں کا ثواب تبلیغی جماعت کے وہ لوگ لے رہے ہیں، آپ زور لگا لیں نہیں روک سکتے، انشاءاللہ ان کو ملے گا، ان سارے عقیدوں وغیرہ کے علی الرغم باوجود انشاءاللہ ان کو ثواب ملے گا، کیونکہ مطلب وہ ننگی فلمیں جو دیکھنے والی کیفیت تھی اس سے شاید نکال کر تبلیغی جماعت اس کو لے کر آئی تھی، ان سے کہا تھا کہ کلمہ پڑھو، مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں، دین دیا ہے، وہ جس طرح کی جو بڑی پیاری سی باتیں کرتے ہیں، مطلب یہ کیا، تو یہ خود بخود پانی اپنا لیول خود برابر کرتا ہے، جو بندہ جس قابل ہے وہ خود بخود جاتا ہے، ایوالو ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے شیخ، اسی طرح پھر اگر آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اسی طرح پھر کباہتوں کے ساتھ پھر ٹی ایل پی کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ جو کس کو ٹی ایل پی سے مراد؟ تحریک لبیک نہیں، تحریک لبیک کو مطلب جس کے بارے میں مطلب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک خاص قانون کو جو ویپنائز کیے اور وہ عجیب سے ایک ماحول پیدا کر دیا اور ہر مسلمان کے اوپر، تو ان کو بھی قبول کر لیں پھر اسی اصول کے اوپر۔ ہاں یہ دیکھیں مطلب ٹھیک ہے، اصل میں آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کچھ پیرامیٹرز رکھیں کسی کو اپریشیٹ کرنے کے اور کسی کو کنڈیم کرنے کے۔ اس معاملے میں ہمارے ائمہ سنت نے ایک مجموعی کی ہے کہ اگر مجموعی طور پر کسی مخصوص سچویشن میں، کسی مخصوص ملک میں، کسی مخصوص صورتحال میں اگر ایک جماعت کا یا فرد کا فائدہ بہت زیادہ ہوا ہے جی،
اور نقصان اس سے کم ہوا ہے. صحیح. مطلب فرشتہ تو کوئی نہیں ہوگا کہ اگر یا تو وہ سارے کا سارا اس کے پاس شر ہو یا ساری کی ساری اس کے پاس خیر ہوگی. تو مطلب یہ تو بالکل ایک اور آئیڈیلسٹ سوچ ہے نا, جس کا اسلامی طرز فکر سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے ہاں تو ترازو جلتا ہے. مطلب آپ دیکھیں حسنات اور سیئات کو دیکھیں, اگر حسنات کا پلڑا جھکتا ہوا نظر آتا ہے, ایک تو ہے نا آخرت میں وہ تو بہت ایگزیکٹ ایکوریٹ انداز میں تو اللہ کے علم میں ہے, آخرت میں بھی اللہ نے آپ کو بتایا ترازو ہی لگانے, جی بالکل, پلڑے ہی جھکنے ہیں. یعنی جن لوگوں نے جنت میں بھی جانا ہے نا, ایسا نہیں کہ ان کے کوئی گناہ نہیں ہوں گے. بات یہ ہے کہ ان کی حسنات جو ہے نا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, اتنا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے, مصیبت یہ ہے کہ جو پھنس گیا من خفت موازینہ, جس کا نیکیوں کا پلڑا جو ہے نا وہ اٹھ گیا اوپر کو, وہ مصیبت میں ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال ہمارے موٹے حساب میں جس شخص کا اسلامی عمل کو فائدہ کہیں زیادہ آپ کو نظر آتا ہے بنسبت اس کے نقصانات کے جو اسلامی عمل کو ہوا ہو, تو یہ ہے ہمارا پیرامیٹر. تو اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا, اس کے لیے کلمہ خیر کہا جائے گا. اچھا, اور اس کی اصلاح کے لیے نا ایک بہت تھرل پیدا کرنے والا اور وہ ہالا کرنے والا نہیں, بلکہ مناسب سا انداز کو اختیار کیا جائے گا کہ ان میں سے اگر کسی کو اس سے بھی بہتر بنایا جا سکتا ہو, اس کے اندر جو خرابیاں وہ بھی دور کر لی جائیں, تو وہ کیا جائے گا. اور جس وقت کسی کا نقصان اسلامی عمل کے اور اسلامی مفاد کے اور اسلامی ضرورت کے حق میں زیادہ ہو, ٹھیک ہے, نقصان زیادہ ہو بنسبت اس فائدے کے جو وہ اس نے دیا ہو, تو اس وقت اس کی بعض اچھائیوں کے علی رغم اس کو کنڈیم کیا جا سکتا ہے. ہمارے پاس پیرامیٹر یہ ہے. تو مطلب اس حوالے سے میرے لیے ابھی میں نے اس کو ایسا سبجیکٹ نہیں بنایا آنیسٹلی کہ میں ٹی ایل پی کے بارے میں مطلب یہ کہہ سکوں. میں ٹی ایل پی کے جیسے تبلیغی جماعت کسی حد تک میرے زیر مطالعہ ہے, ظاہر ان کی ہسٹری ابھی. اچھا, تو اس وجہ سے مطلب میں نے اس کے بارے میں کھل کر اپنی رائے دے دی. ٹی ایل پی کے بارے میں میرے لیے مشکل ہے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو کنڈیم ہی ہونا چاہیے. مطلب کئی ساری چیزیں اس کی ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے لیے بھی کلمہ خیر کہلوایا جا سکتا ہو اگر جس وقت آپ کی جنگ ایک ہو رہی ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ میں ایکوریٹ نہیں رہ سکوں گا, کیونکہ ٹی ایل پی میرے مطالعے کا کوئی خاص سبجیکٹ رہا نہیں.